لوگوں اگر دیکھنا ہے نا تو اس کے لیے آنکھ پیدا کرنا ہوگا۔ محفلوں میں فرشتے آتے ہیں ہمیں نہیں دکھتے، لیکن جو آنکھ والے ہوتے ہیں ان کو ضرور دکھتے ہیں۔ حسین کی بہن کا نام زینب تھا، فاطمہ کی بیٹی کا نام زینب تھا۔ روحانی طور پر آنے والی ماں سیدہ کائنات کو کسی اور کو نظر نہیں آتی، لیکن زینب کو نظر آئی، کیونکہ زینب اس عورت کا نام ہے کہ جس کا باپ بھی شہید ہے، جس کا بھائی بھی شہید ہے، جس کے بچے بھی شہید ہوئے۔ حضرت بی بی سکینہ کو لے کر وہاں سے امام حسین کی بہن بی بی زینب آگے گئیں قافلے میں۔ اب یہ قافلہ آگے چلا، دمشق کا بازار آیا۔ دمشق کے بازار میں قافلے کی یہی حالت، ان لوگوں کا قافلہ ایک جگہ بے آب و گیاہ میں بیٹھ جاتا تھا، اور ان کے قافلے شامیانے کے سائے تلے ہوتے تھے، اور اگر کوئی مارکیٹ یا بازار نظر آ جاتا تو وہ لوگ کھیل کود میں، لہو و لعب میں، خرید و فروخت میں، شاپنگ میں مصروف رہتے تھے۔ اور یہ حسینی قافلے والے بیڑیاں بندھی ہوئی، ہاتھوں میں زنجیریں پہنے ہوئے، گلوں میں طوق ڈالے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، سوکھے سوکھے لب، مرجھائے مرجھائے چہرے، لیکن آنکھوں کی روشنی بتاتی تھی کہ محمد کے گھر والے ہیں، آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں۔ دمشق کے بازار میں یہ لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے، دمشق کے بازار میں ایک جگہ یہ لوگ بیٹھے تھے۔ اتنے میں بی بی زینب نے محسوس کیا کہ کوئی عورت ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی ہے۔ بی بی زینب نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی، کچھ لباس رکھے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب نے بڑی حیرت میں دیکھا کہ اب تک تو ہم سے کسی نے کھانے پینے کا پوچھا نہیں، یہ پردیس میں اس طرح کا ویوہار، اس طرح کی محبت آخر کون ہے؟ پوچھا، اے بی بی تم کون ہو؟ کہا کہ سامنے میں ایک بلڈنگ ہے، گھر ہے، اس گھر کے اونچے حصے پر، اونچے مقام پر میری مالکہ رہتی ہے، مالکن، میں اس کی کنیز اور غلام ہوں۔ انہوں نے آپ لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا، اب آپ اسے استعمال کر لیں۔ حضرت بی بی زینب نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، ہم استعمال تو کریں گے، لیکن پہلے تم اپنی مالکن کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ عورت واپس پلٹ کر اس گھر میں گئی، مالکن سے کہنے لگی، اے میری مالکن، ہم نے جس کے لیے کھانے کا انتظام کیا نا، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ بڑے پیارے چہرے والے لوگ، بڑی پیاری بولی والے لوگ، آنکھوں میں روشنی والے لوگ ہیں، آپ چلیں نا ان سے بات کر لیں۔ وہ عورت بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی پیٹھ کی ہڈی گھوم چکی تھی، جھکی جھکی پیٹھ کے ساتھ اپنی لاٹھی کو تھامے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اوپر سے نیچے اتری، اور پھر وہ بی بی زینب کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بی بی زینب نے پوچھا، اے عورت تم کون ہو، اور ہمارے لیے اتنا انتظام کیوں کیا، ہمارے لیے اتنے کھانے پینے کا انتظام کیوں کیا؟ حضرت بی بی زینب نے کہا، تو اس عورت نے پوچھا، اے لوگوں، میں کچھ نہیں جانتی کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کس جرم کی سزا میں تمہیں بیڑیاں پہنائی گئی، لیکن ہاں میں نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا، اس کی ایک وجہ ہے۔ بی بی زینب نے پوچھا کہ بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا نام فضہ ہے، جوانی کی عمر میں مدینے میں رہا کرتی تھی۔ جیسے ہی مدینے کا نام بی بی زینب نے سنا، آنکھیں ڈبڈبا آئی، میرے شہر کا نام لینے والی عورت دمشق میں۔ پوچھا مدینے میں تم کیا کرتی تھی؟ کہا مدینے میں ایک گھر کی نوکرانی تھی، میں نوکری کرتی تھی۔ پوچھا کس کے گھر کی نوکرانی تھی؟ تو کہتی ہے کہ مدینے میں بڑا پاکیزہ گھر تھا، علی شیر خدا کا، بی بی فاطمہ کا، میں بی بی فاطمہ کے گھر کی کنیز تھی، ان کی غلام تھی، میں ان کے گھر کا کام کاج کر دیتی تھی۔ جیسے ہی بی بی زینب نے اپنے ماں کا نام سنا، آنکھیں کھل گئی، پردیس میں کوئی ماں کا نام لینے والا مل گیا۔ پوچھنے لگی، اے عورت تو بی بی فاطمہ کے گھر کی کنیز تھی، اس گھر کی کچھ باتیں بھی یاد ہے؟ تو کہتی ہے کہ ہاں، ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام زینب تھا، ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام حسن تھا، ایک بیٹا تھا، اس کا نام حسین تھا۔ زینب میرے ہاتھ بٹایا کرتی تھی، چھوٹی سی عمر کی زینب تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے ساتھ کام کرتی تھی۔ میں کبھی کچھ کام کرتی تھی تو میرے ہاتھ بٹاتی تھی، اور حسن وہ تھا کہ جس کو انگلی پکڑ کر میں اس کے ساتھ چلا کرتی تھی۔
حسین کو گود میں لے کر میں مدینے کی بہاریں دیکھا کرتی تھی۔ حضرت بی بی زینب نے اپنا نام، اپنے بھائیوں کا نام سنا، کلیجہ منہ کو آیا، آنکھیں ڈبڈبائی، جھریوں میں چھپے ہوئے اس چہرے کو پہچاننے کی کوشش کی کہ یہ کون ہے۔ پوچھا، اے عورت، تم بی بی فاطمہ کے گھر میں رہتی تھی، ان کے بچوں سے مل چکی ہو، بتاؤ تم نے ہمارے لیے کھانے کا کیوں انتظام کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بی بی فاطمہ کا جب کوئی کام کرتی اور جب وہ مجھ سے خوش ہو جاتی تھی تو کہتی تھی، اے فضا، زندگی میں ایک کام ضرور کرنا کہ کبھی کسی قیدی کو دیکھنا تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دینا، جب کسی قیدی پہ نظر پڑے تو ان کے پینے کا انتظام کر دینا، ان کے لباس کا انتظام کر دینا، جب کوئی قیدی نظر آ جائے تو ان کے لیے کچھ اچھا نیک سلوک کر دینا، اور جو تیری دعائیں مسلح پہ پوری نہیں ہوتی نا، قیدیوں سے کرا لینا، اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ لوگوں سوچو کہ کربلا کے مسافرین کے ساتھ کیسے کیسے مناظر آئے۔ بی بی زینب نے کہا، اچھا تجھے بی بی فاطمہ نے یہ نصیحت کی تھی؟ کہا کہ ہاں۔ پوچھا کہ پھر بتا، تو نے ہمارے لیے کھانا تو بھیج دیا، پانی تو بھیج دیا، تیری دعا کیا ہے وہ دعا بتا دے تاکہ میں دعا کر لوں۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد میری دعا کریں گی۔ بی بی زینب نے کہا کہ نہیں، ہم وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو کھانے کے بعد دعا کریں، ہم تو اپنا کھانا دوسروں کو دے کر کے ان کے لیے کہتے ہیں دعا کیجیے۔ حضرت بی بی زینب کہتی ہے، تو اپنی دعا بتا تاکہ تیری دعا کر لیا جائے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ بی بی زینب میرے ساتھ رہتی تھی، حسن میرے ساتھ رہتا تھا، حسین کو میں نے گود کھلایا ہے، برسوں پہلے میں نے سنا کہ حسن شہید ہو گئے، میرے پاؤں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں مدینہ چلی جاؤں، میری بس اتنی سی دعا ہے کہ اے مسافر، اے قیدی، اے بیڑیاں پہنے ہوئے لوگ، تم میرے لیے بس اتنی دعا کر دو کہ اللہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ زینب کا چہرہ دکھا دے، ایک مرتبہ حسین کا چہرہ۔ اے قیدی، اے بیڑیاں پہنے ہوئے لوگ، ایک بار اتنی دعا کر دو کہ اللہ مرنے سے پہلے ایک بار حسین دکھا دے اور ایک بار زینب کا چہرہ دکھا دے۔ حضرت بی بی زینب نے جب سنا تو کہا، اے عورت تو بڑی خوش قسمت ہے، اے عورت تو بڑی نصیب والی ہے، دنیا کے اور قیدی ہوں گے جو کھانا کھائیں گے، دعا کریں گے، نہ جانے ان کی دعا کب قبول ہو۔ دیکھ، سامنے بیٹھے ہوئے قیدیوں نے بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ تیرے سامنے جو بیٹھی ہے اس کا نام زینب ہے، اور میزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے وہ حسین کا سر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو مسجد میں اذانیں گونجتی ہیں نا دوستو، یہ کربلا والے مسافرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں کبھی بھی کربلا والے مسافرین کے ساتھ غداری نہیں کرنا، ان کے نام پر کوئی کمپرمائز نہیں، ان کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو مصطفیٰ سے جوڑیں گے۔ جب مصطفیٰ سے جڑ گئے تو پھر خدا سے جڑ گئے۔ جب اس نے سنا کہ زینب سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور حسین کا سر جو کٹا ہوا نیزے پہ سوار ہے، تو اس کی چیخ نکل گئی، اور چیخ مار کر وہ عورت وہیں پر بے ہوش ہو جاتی۔ پھر یہ قافلہ